میں نے صلوات علی محمد علی محمد وآل محمد۔ حاضرین محترم، سامعین گرامی قدر، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، گفتگو شروع کرنے سے پہلے چند جملات، چونکہ حالات پرآشوب ہیں، حالات پرآشوب ہیں اور رزق کے مسائل ہیں، ہر کہیں سے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، تو لہٰذا روزگار کے لیے ایک میرے طرف سے فری میں ایک عمل آپ کو دے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے رزق میں پریشانی نہ ہو۔ کسی صورت میں بھی کسی میری بہن کے لیے، میری بیٹی کے لیے، میری ماں کے لیے، میرے دوست کے لیے، میرے احباب کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ جب تک ظہور قائم آل محمد ہو، آپ شاد و آباد رہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ پہلے عمل بتا دوں، اس کے بعد پھر اپنے گفتگو جاری رکھوں کہ عزیزان محترم، رزق کے مسئلے کے لیے رب واجب الوجود نے قرآن مجید میں کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اگر تم پریشانیوں میں مبتلا ہو، اگر تمہیں پریشانیاں گھیر لیں تو پھر کیا کرو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے کام لو، صبر سے کام لو، نماز سے کام لو، صبر سے کام لو۔ اب نماز کے بعد آپ نے رزق چاہنا ہے تو نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کے پابندی کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنی، صلوات علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد۔ بحار الانوار جلد نمبر 7 میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ جو پڑھ لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 1000 رکعت نماز کا ثواب ملتا ہے، 1000 رکعت کا ثواب۔ کتنے منٹ میں؟ زیادہ سے زیادہ آپ کے 2 منٹ لگیں گے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنی ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد عزیزان محترم کیا کرنا آپ نے؟ تسبیح بعد میں زہرا سلام اللہ علیہا انجام دینے کے بعد بار دیگر صلوات علی محمد صلی علی محمد و آل محمد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ نماز کی بھی پابندی کریں، تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کی بھی پابندی کریں، اور استغفار کی بھی پابندی کریں۔ امام ذمہ دار ہے کہ تمہارا رزق کہاں سے آتا ہے کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا، رزق کہاں سے آ رہا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس طریقے سے آپ کے گھر میں رزق کا فراوانی شروع ہو جائے گی۔ بس کیا آپ نے کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کی پابندی
صبح کی 2 رکعت نماز، ظہر کی 4 رکعت نماز، عصر کی 4 رکعت نماز، مغرب کی 3 رکعت نماز، عشاء کی 4 رکعت نماز، ان 5 نمازوں کے فوراً بعد آپ نے تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنی ہے۔ نماز کے فوراً بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے آپ نے تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنی ہے۔ عزیزان محترم، اس استغفار کے بارے میں قرآن مجید سورہ نوح آیت نمبر 10، 11، 12۔ اب جتنے بھی میرے سامعین ہیں یہاں سے جا کے سورہ نوح کی آیت نمبر 10، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 کی تلاوت کریں۔ وہاں پر پیغام ہے رزق کے لیے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہگار نہیں ہوں، کوئی یہ ادعا نہیں کر سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہگار نہیں ہوں۔ ہر کوئی گناہگار ہے، لہٰذا اپنے گناہ کی بخشش کے لیے استغفار پڑھیں۔ اگر کوئی کہے مولانا صاحب مجھے البتہ میں بہت وقت سے توبہ و استغفار کر رہا ہوں لیکن میرے رزق میں کمی ہے۔ عزیزان محترم، یہی مسئلہ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد مسجد مدینہ میں بیٹھے ہوئے مولا، اس کے اطراف میں افراد بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ایک بندے نے آ کے کہا مولا میرے رزق میں کمی ہے۔ مولا نے کہا جاؤ استغفار پڑھ لو۔ ایک بندے نے کہا میرے رزق میں کمی ہے۔ مولا نے کہا جاؤ استغفار پڑھ لو۔ وہ پورا مکمل طریقے سے گیا نہیں تھا، دوسرا آیا، اس نے کہا مولا میری اولاد نہیں ہے، میری اولاد نرینہ نہیں ہے۔ مولا نے کہا جاؤ استغفار پڑھ لو۔ کسی نے کہا مولا میرے گھر میں روٹی نہیں ہے۔ مولا نے کہا جاؤ استغفار پڑھ لو۔ جو قریب بیٹھے ہوئے تھے مولا کے گھٹنے دبانے لگے، مولا یہ مختلف سوالات کرنے والے ہیں، آپ ایک ہی جواب کیوں دے رہے ہیں؟ کسی نے اولاد مانگی، مولا نے کہا جاؤ استغفار پڑھ لو۔ کسی نے رزق مانگا، کہا مولا نے جاؤ استغفار پڑھ لو۔ کسی نے کہا میری کھیتی خراب ہو چکی ہے، مولا میں کیا کروں، کہا جاؤ استغفار پڑھ لو۔ ایسے میں گاؤں کے کچھ لوگ آ گئے مولا کے پاس، کہا یا علی کیا کرے، بہت مشکلوں سے دریا سے نہر نکال کر لے آئے تھے، جیسے ہی گاؤں میں پہنچ گیا نہر خشک ہو گئی۔ مولا نے کہا جاؤ استغفار پڑھ لو۔ مولا نے کہا جاؤ استغفار پڑھ لو۔ جو قریب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مولا کے گھٹنے دبانے شروع کر، جس طریقے سے آپ وڈیروں کے گھٹنے دباتے ہیں۔ مولا کو کہا کہ مولا آپ نے یہ کیا کر دیا، سائل مختلف ہیں، آپ نے ایک جواب دے دیا۔ مولا یہ کہہ سکتے تھے جو میں کہوں وہ ہو جاتا ہے۔ مولا کہہ سکتے تھے کہ جو میں کہہ دوں وہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی سامعین کے یعنی اس ذہن کے مطابق مولا نے کہا تم نے سورہ نوح پڑھا ہی نہیں۔ سورہ نوح میں یہ حکم موجود ہے، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تم اپنے پروردگار سے توبہ و استغفار کر لو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
اگر تمہاری کھیتی باڑی میں مشکلات آ گئے، پانی نہیں ہے، تو پھر تم استغفار کر لو، خدا آسمان سے موسلادھار بارش عطا کرے گا۔ یرسل علیکم مدرارا، مسلسل بارش آتی رہے گی اور آپ کی کھیت کھلیاں ہری بھری ہو جائیں گی۔ اور پھر مولا نے کہا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے خدا نہریں بہا دے گا، تم استغفار کرتے رہو، تمہارے پانی کی کمی خدا اپنے طرف سے پورا کر دے گا۔ صلوات علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے پانی کے نہریں بہ جائیں گی، تم استغفار کر لو۔ خدا کہہ رہا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ بَنِينَ، اگر اولاد نہیں ہے، گناہگار بھی نہیں ہے، لیکن اولاد مانگنے کے لیے استغفار کرنا پڑے گا۔ استغفار کر لو، تمہیں خدا اولاد دے گا۔ بس حضران محترم، اسی لیے میں عرض کر چکا تھا کہ حالات بہت دگرگون ہیں، تو لہٰذا ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار ضرور پڑھ لیا کریں، اور پھر دیکھیں کہ خدا کیسے کیسے رزق کے راستے فراہم کرتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ادھر سے رزق آ رہا ہے، ادھر سے رزق آ رہا ہے، جب مولا کا یہ فرمان پہ عمل کریں گے۔ مولا کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا کے اس فرمان پہ عمل کریں، رزق کی فراوانی شروع ہو جائے گی۔ پس کیا کرنا، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد تسبیح عدد فاطمہ زہرا، اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنی ہے۔ رزق خدا کے ذمہ ہے۔ صلوات علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ پس ذہن مت اب گفتگو شروع کریں کہ خداوند قدوس نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا